ایک ایسا شخص جو 60 سال تک گناہوں میں مصروف رہا، اور اس کا انجام کیا ہوا؟ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت میں ایک ایسا شخص تھا جو گناہ اور بدکاری کا بہت عادی تھا۔ وہ شخص گناہوں میں اتنا گر چکا تھا، اسے یہ معلوم بھی نہ تھا کہ میرا انجام اب کیا ہونے والا ہے۔ وہ اتنا گناہ گار تھا، اس کے گناہ زمین سے آسمان کی بلندی پر پہنچ چکے تھے۔ وہ بندہ 60 سال تک گناہ کرتا رہا اور کبھی اس نے زندگی میں توبہ نہیں کی۔ اس کے گناہ حد سے بھی زیادہ بڑھ چکے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ تمہاری قوم میں سے ایک ایسا بندہ ہے جس کے گناہ بے شمار ہیں۔ اگر تم نے اسے قبیلے سے باہر نہیں کیا، اس کے گناہوں کی وجہ سے میں تم سب پر اپنا ایسا عذاب نازل کروں گا کہ سارا قبیلہ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ قبیلے میں وہ شخص رہتا تھا، قبیلے میں رہنے والے تمام لوگوں کو ہلاک کر دوں گا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس لیے تم ان کو قبیلے سے دور کر دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس شخص کی نشاندہی کا پوچھا اور اس شخص کے پاس جا کر کہنے لگے، تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ تم اس علاقے کو چھوڑ کر چلے جاؤ۔ تمہارے گناہوں کی وجہ سے تمام لوگوں پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل کیا جائے گا۔ تم بہت بدکار ہو، تمہارے گناہ اتنے بڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہم پر مسلط ہو جائے گا، سارے لوگ ہلاک کر دیے جائیں گے۔ بہتر یہ ہے کہ تم آبادی سے کہیں نہ کہیں سے دور چلے جاؤ، یہاں سے ہمارے ساتھ یہاں نہ رکو۔ وہ شخص حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات سن کر بہت رونے لگا اور اپنے گناہوں پر اتنا شرمندہ ہوا کہ اب وہ سوچنے لگا کہ اب میرا کیا بنے گا۔ اب تو میں اتنے گناہ کر چکا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھ سے اتنا سخت ناراض ہے کہ میری وجہ سے یہ بستی بھی تباہ کر سکتا ہے، اور دور جنگل میں بھاگ گیا جہاں نہ کوئی انسان تھا، نہ کوئی انسان کا وجود تھا، اور ویرانی جگہ پر چلا گیا، ویران کی طرف چلا گیا۔ شرف اور ندامت کی وجہ سے سورج اور چاند کی روشنی سے منہ چھپا کر پہاڑوں کے غار میں پناہ لے لی۔ سجدے میں سر جھکا کر وہ شخص رونے لگا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں فرمانے لگا۔ وہ شخص رو رو کر کہنے لگا، اے مالک، میں اتنا گناہ گار ہوں کہ تو نے اپنے نبی کے ذریعے حکم دیا کہ میرے گناہ اتنے بڑے ہیں کہ تو نے میری نبی کو کہہ دیا کہ سارے لوگوں پر تو عذاب نازل کر دے گا، وہ بھی میری وجہ سے۔ وہ شخص کہنے لگا، پروردگار، کیا میرے گناہ اتنے بڑے ہیں کہ تیری رحمت اسے مٹا نہیں سکتی؟ اگر میرے گناہ زیادہ ہیں تو اے پروردگار، تیری رحمت اس سے بھی زیادہ ہے۔ اس شخص نے کہا، میرے گناہ بڑے ہیں یا تیری رحمت بڑی ہے؟ میں اگر گناہ گار ہوں تو تو غفور و رحیم ہے، میں اگر گناہ گار ہوں تو تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، میں بندہ ہوں تو تیرا ہی ہوں۔ اے رب العالمین، تو ساری کائنات کا رب ہے، ہر چیز تیرے قبضہ اور اختیار میں ہے۔ اگر تو ایک بار مجھے بخش دے تو تجھے کون پوچھنے والا ہے؟ نہ تیرے سے پہلے کوئی، نہ تیرے بعد میں کوئی، تو اس پر قدرت رکھنے والا ہے۔ وہ شخص اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کہنے لگا رو کر، اگر تیرے نزدیک میرا گناہ زیادہ بڑے ہیں تو تو مجھے معاف نہ کرنا، مگر میری وجہ سے کسی پر عذاب نازل مت کرنا۔ میں تیرا گناہ گار ہوں، تو مجھے سزا دے، مگر قبیلے والوں کو سزا نہ دینا۔ جب اللہ تعالیٰ نے اس گناہ گار کی فریاد کو سنا تو اللہ تعالیٰ کی قدرت مچل جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو حکم دیا، ایک بندہ پہاڑ کے غار میں بیٹھا ہے، مجھے یاد کر رہا ہے، تم رحمت کے فرشتوں کو لے جاؤ اور اس بندے کی روح کو قبض کر کے لے آؤ۔ وہ بندہ سجدے میں تھا اور اس کی روح پرواز کر جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو اکٹھا کر دیا اور کہا، تم اس بات کے گواہ بن جاؤ کہ میں نے اس کو بخش دیا ہے، چاہے اس کے جتنے مرضی گناہ تھے، لیکن میں نے اس کو بخش دیا ہے، میں نے اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے، میں نے اس شخص کی مغفرت کر دی ہے اور اس کی توبہ قبول ہو چکی ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ میرا ایک نیک بندہ پہاڑ کے ایک غار میں ہے، اس کا انتقال ہو چکا ہے، تم اس کے کفن دفن کا تو انتظام کرو جا کر، اور یہ اعلان کر دو قبیلے میں کہ جو شخص اس نیک بندے کے جنازے میں شامل ہوں گے وہ جنتی ہوں گے اور وہ بخشے جائیں گے، جو شخص اس کے جنازے میں شریک ہوگا اسے اللہ تعالیٰ بخش دے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ اعلان کیا تو لاکھوں میں لوگ آنے لگے۔ جس کسی کو بھی یہ معلوم ہوا کہ ایک ایسے شخص کا انتقال ہو جائے گا جنازے میں اس کے جنت کی ضمانت ہے، اور ایسے شخص کا
انتقال ہوا ہے کہ اگر قبیلے میں کوئی بھی شخص اس کا جنازہ پڑھے گا، اگر کوئی شخص جنازہ پڑھے گا تو اس کو جنت کی ضمانت مل جائے گی، نبی نے فرمایا ہے۔ چنانچہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ پر عذاب نازل کرنے والا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوچھا، اے میرے پروردگار، یہ تو وہی بندہ ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام غار میں پہنچے تو وہ دیکھنے لگے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے فرمانے لگے، اے میرے پروردگار، یہ تو وہی بندہ ہے جس کی وجہ سے تو عذاب نازل کرنے والا تھا، جسے قبیلے سے نکال دیا گیا تھا۔ آخر یہ اتنی عظمت والا کیسے ہو گیا کہ تو نے اعلان عام کر دیا کہ جو کوئی بھی اس جنازے میں شامل ہوگا بغیر حساب و کتاب جنت میں جائے گا؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس شخص کے اندر ایسی عظمت کیسے آ گئی کہ تو نے اس کے جنازے میں شریک ہونے والے کو بھی بخش دیا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، میرا یہ وہی گناہ گار بندہ تھا۔ جب تو نے اسے قبیلے سے نکال دیا تھا تو یہ شرم کے مارے چاند اور سورج سے منہ چھپا کر ایک غار میں آیا۔ میرا بندہ گناہوں کی وجہ سے اتنا شرمندہ ہو گیا کہ اس نے چاند اور سورج آسمان سے بھی اپنا منہ چھپا لیا کہ کہیں میرے گناہوں کی وجہ سے سب پر عذاب نازل نہ ہو جائے۔ اس نے مجھے رو رو کر کہا کہ اے میرے پروردگار، اگر میں گناہ گار ہوں، اس کی سزا مجھے دینا، میری سزا قبیلے والوں کو نہ دینا۔ میں نے اپنے بندے کی اس ادا میں سزا قبیلے والوں کو نہ دینا، میں نے اپنے بندے کی اس ادا کو دیکھ کر اس کی مغفرت کر دی۔ مجھے اس کی یہ ادا بہت پسند آئی۔ مجھے حیا آتی ہے اس بات پر میرا بندہ مجھ سے معافی مانگے اور میں اسے خالی ہاتھ لوٹا دوں۔ میری رحمت کو یہ ہرگز گوارا نہیں ہے کہ میں اپنے بندے کی توبہ کو قبول ہی نہ کروں۔ میری رحمت کو تو یہ گوارا بھی نہیں ہے کہ میرا بندہ مجھ سے فریاد کرے اور میں اس کی فریاد پر اسے خالی چھوڑ دوں۔ تو میرے پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ بہت غفور و رحیم ہے، کرم کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا در ہر انسان کو آواز دیتا ہے، ہر وقت انسان کو آواز دیتا ہے کہ کوئی جو جنت کی بشارت لینے والا ہے، کوئی کامیابی لینے والا ہے، کوئی مجھ سے اپنے گناہوں کو بخشوانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے اور اپنا پیارا بندہ بننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔